الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 73 سے لے کر جو ہے نا وہ میں نے 79 نمبر آیت تک جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے متصلاً قبل یعنی ہجرت سے تھوڑا سا بس پہلے جو ہے نا وہ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ مکہ ہی کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ جو آیات ہیں ان میں جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ کیا موضوع ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا، یعنی ایک مختصر الفاظ میں، تو وہ موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم کی اہمیت۔ مقصد بعثت یعنی کس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ، یا اس کے لیے جو دوسرے لوازمات بھی آپ سمجھ لیں، جو بھی لوازمات ہیں۔ تو یہ بات الحمدللہ ہمارے اکثر ساتھی جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک مشن پر تھے۔ آپ ایک کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگرچہ ہر پیغمبر جو ہے وہ اسی طرح مشن پر ہی تھا، لیکن خاص کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ
اپنے مقصد کو پہنچ کر واپس آئیں گے، یعنی اپنے مقصد کی تکمیل، اپنے مقصد کو مکمل کر کے جو ہے نا وہ واپس لوٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اس سے پہلے تو رسولوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، اور اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر جو ہے وہ یہ رسالت کا یا نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کو بند کرنا تھا، جبکہ ابھی انسانیت کا سلسلہ چلنا تھا قیامت تک۔ اب ہم دیکھیں نا 1400-1500 سال بعد آج ہم بیٹھے ہی ہیں نا، ابھی پتہ نہیں، یہ تو سب ہمارے اندازے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب ایسا تو 1400 سال پہلے بھی سمجھتے تھے قیامت آنے والی ہے، تو ابھی پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ہم کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ آئے گی، آنے والی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کب آتی ہے۔ تو جب تک قیامت نہیں آتی انسانوں نے رہنا ہے، اور انسانوں نے زندگیاں گزارنی ہیں، پھر ان کی جنت و دوزخ کے معاملات بھی ہیں، تو پھر اب رسول نہیں آنے تو وہ کام کس نے بتانا ہے، کس نے اس کو جو ہے نا وہ ان کی رہنمائی کرنی ہے؟ تو وہ یہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امت وسط قرار دیا، کیونکہ امت پر وحی نہیں آنی، وحی آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام مکمل کروا دیا، تاکہ اب یہ امت کے لیے جو ہے نا وہ رہنمائی، مکمل رہنمائی، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ کیونکہ یہ تھیوری جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، پریکٹیکل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد تک جو آپ پہنچے ہیں، اس کا آغاز ایک فرد کی حیثیت سے ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز ایک فرد کی حیثیت سے کیا ہے نا، پھر یہ سلسلہ چلا کوئی کم و بیش 22-23 سال جو بھی آپ سمجھ لیں، جب تک آپ دنیا سے کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما رہے، اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ جب یہ کام مکمل ہوا ہے، اور وہ آیت بھی اسی وقت ہی نازل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا، بلکہ جو ہے وہ حج کے موقع کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ جدوجہد جو تھی، جو ایک فرد سے شروع ہوئی تھی، اب اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک معاشرہ، اور معاشرہ بھی لاکھوں انسانوں کا معاشرہ، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی ہزار کلومیٹر کا علاقہ، جس میں ایک اجتماعی نظام قائم ہو گیا تھا، اور وہ نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا نظام، اور یہ نظام جو ہے اس کو قائم کیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہی جو ہے وہ پہلے سربراہ بھی تھے، پہلے حکمران بھی تھے۔ عام طور پہ ہمارے وہ جو ہے نا وہ ذہنوں میں یہ حکمران اور حکمرانی، ان جو ہے نا وہ چیزوں سے ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ خائف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حکمرانی، پہلے تو اس کو اس طرح سمجھ لیں، کوئی گھر نہیں چلتا سربراہ کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ کوئی
ادارہ نہیں چلتا سربراہ کے بغیر، کوئی معاشرہ نہیں چلتا. پہلے قبیلے ہوتے تھے، قبیلے کا بھی کوئی ہیڈ ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا. اب یہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس شکل میں پہنچا ہے، یہ کیسے بغیر نظام کے چل سکتا ہے؟ اور وہ نظام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا کوئی ہیڈ تو ہوگا نا، کوئی اس کا سربراہ ہوگا. اگر اس چیز کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعد میں جو ہے نا وہ آپ کی تدفین کی ہے، پہلے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ آپ کے بعد اس نظام کا ہیڈ کون ہوگا، اب اس ملک کا سربراہ کون ہوگا. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے نا، ان کی دعا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو تو نے کسی کو جو ہے وہ پھر عطا نہ فرمائے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کوئی حکومت اور یہ کوئی ایسی چیز ہی تھی تو پھر انہوں نے تو بہت جو ہے نا وہ ایک ایسی دعا مانگی ہے جو کوئی پسندیدہ نہیں. تو اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ چونکہ ہم ہر اعتبار سے جو ہے وہ زوال میں ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہماری پھر وہ اسی طرح کی سوچ بھی جو ہے وہ بن گئی ہے. بہرحال یہ سمجھ لیں یہ سارا سفر جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غار حرا میں پہلی وحی آئی ہے نا، تو وہاں سے شروع ہو کے اس ملک کی سربراہی تک یہ سارے کا سارا جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں سفر ہوا ہے. قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ ذرا سمجھ لیں جی. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر قرآن حکیم کے حوالے سے کیا بات ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کے احکامات ہیں یا حکم الہی ہے. یہ بات غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم اللہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے. تو عام طور پر تو ہم ایسے سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، احکامات الہیہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ جن معنی میں ہم احکام یا حکم کہتے ہیں نا وہ کیا ہے. حکم اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں آرڈر، کسی کو کچھ کرنے کا کہنا، یہ کرو وہ کرو. چلیں اس میں نہیں کو شامل کر رہے ہیں تو منع کرنے کا حکم کہہ لیں. مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ، سچ بولو، پورا تولو. ٹھیک ہے نا. یہ حکم ہے. حکم میں کسی کو کچھ کرنے کا کہنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی حکم ہی سمجھ لیں، اگرچہ یہ نواحی ہیں. شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جوا نہ کھیلو. ٹھیک ہے نا. کم نہ تولو. یہ چلیں اس کو بھی حکم آپ میں شمار کر لیں. اب جن آیات میں حکم احکامات آئے ہیں، یہ احکامات جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں، آپ ان کو قرآن حکیم میں سے علیحدہ کر لیں، مطلب وہ آیتیں علیحدہ کر لیں. جب آپ ان کو جوڑیں گے نا تو یہ 2 سوا 2 سپارے سے زیادہ نہیں بنتا. یعنی اگر وہ آیات آپ جمع کریں گے نا جن میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے، تو وہ 2 سوا 2 سپارے چلیں 2.5 لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں بنے گا. یہ تو کم از کم ہر بندہ سمجھتا ہی ہے نا کہ قرآن حکیم 30 سپارے ہیں نا. ہم نے جو بھی تقسیم ہے یہ 30 سپاروں پر ہے، تقریباً برابر الجم ہے. تو اب سوچیں کہ وہ باقی جو 28 سپارے یا 27.5 سپارے ہیں وہ کیا ہے. اور عام طور پر ہمارا تصور یہی ہے کہ ہم نے احکام کے اوپر عمل کر لیا تو ہم نے قرآن سے استفادہ کر لیا.
ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے حلال کھا لیا، ہم نے پورا تول لیا، ہم نے سچ بول لیا، تو ہم نے تو قرآن میں پھر اب ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے؟ قرآن تو پھر عمل ہو گیا نا سارا. یہ بات سمجھ لیں جی، قرآن حکیم میں صرف احکامات نہیں. اچھا پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، یہ ذرا بات جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لیں. قرآن حکیم کے اندر کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے. ہر چیز جو ہے نا اس کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. یہ بھی نہیں میں سادہ کہوں گا کہ جی بس ایسے ہی بیان ہوگی، بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصر کلام کے طور پر نازل کیا ہے، اور بہت اہم چیزیں ہیں جن کی وضاحت پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیونکہ اگر وہ ساری چیزوں کی وضاحت کے ساتھ آ جاتی تو یہ تو ہم سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ کتنی کتابیں ہیں جو ہے وہ احادیث کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری پھر اسی میں آ جاتی، تو یہ تو سنبھالتا کون، اور اسے جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے وہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختصر الفاظ میں، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان کر دیا ہے. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ خواہ کوئی چیز حکم ہے یا حکم نہیں ہے، وہ غیر ضروری نہیں ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اور یہ غلطی ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسے بیان ہو گئی ہے. اور ایک جگہ کے اوپر اسی طرح جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے جی یہ تو ایک واقعہ ہی ہے. میں نے کہا پھر تو قرآن سارا واقعات ہی ہے. کہیں نوح کا واقعہ ہے، کہیں لوط کا واقعہ ہے، کہیں شعیب کا واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہیں فرعون کا واقعہ ہے، تو شیطان کا واقعہ ہے. پھر واقعات ہی ہے، پھر تو ایسے کہانیاں ہیں. یہ واقعات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ واقعات کی کوئی اہمیت ہے. دیکھیں نماز قرآن حکیم کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ رکعتیں بھی بتا دیتا تو یہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیوں نہیں بتائی نہیں اللہ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ چھوڑیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ چیز ضروری ہے نا جس کو جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ہمارے کتنے مسئلے ہیں، یہ سارے ہی اللہ کلیئر کر دیتا قرآن حکیم کے اندر. رفع یدین کرو یا نہ کرو، یا اونچی آمین کو آہستہ کرو، یہ بھی کر لیتا تو سارے مسئلے جو ہے وہ جو ابھی بنے ہوئے ہیں بھائی یہی بنے ہوئے ہیں، اور مسئلے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی حل ہو جاتے ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں گے جی، اس میں جو بھی بات آئی ہے، جو آیت بھی آئی ہے، جو چیز بھی بیان ہوئی ہے، خواہ وہ ہمیں ایک واقعی محسوس ہو، اس کی بہت امپورٹنس ہے. وہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. میں آپ کو یہ توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ ہم نے سمجھا نماز پڑھ لی، روزہ کر لیا، حلال کھا لیا، حرام سے بچ گئے، تو ہم نے تو اللہ کے احکامات مان لیے. دیکھیں قرآن حکیم کے اندر ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ قرآن وہ سمندر ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی ختم نہیں ہوں گے، انسان ڈھونڈتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک چیز تو آ گئی نا کہ اس میں احکام تو ہیں ہی. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، یہ احکام تو ہیں ہی. ایک اور اہم ترین چیز جو ہے نا، اس میں ایمان بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عام طور پر ہمیں نہیں پتا کہ یہ قرآن بھی میں ایمان بھی ہے. ویسے وہ شعر تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے،
ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. کبھی کسی آدمی نے ایمان کے لیے، نماز کے لیے تو قرآن میں ڈھونڈا ہوگا، روزے کے لیے ڈھونڈا ہوگا، حج کے لیے کبھی کسی آدمی نے ایسا سوچا کہ اس سے ایمان بھی مجھے ملے گا؟ وہ بھی تو اسی میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. ایمان میں بڑھوتری بھی کرنے والی یہی چیز ہے، یہ قرآن ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصد جسے میں نے مقصد بعثت کہا ہے، آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد، وہ بھی بیان کیا ہے. پھر اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بیان کیا ہے. پھر اس مقصد کے لیے جو افراد اپنے آپ کو وقف کریں گے یا جو اس مقصد کے لیے جب وہ کھڑے ہوں گے، ان کی اخلاقی تربیت کا بھی سامان ہے، ان کی روحانی تربیت کا بھی سامان اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن حکیم کے اندر جو وہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ رکھ دیا ہے. پھر اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. ایک فرد جو ہے، ایک فرد کا کیا دائرہ کار ہے، ایک فرد جو ہے اس کے لیے کن چیزوں کی اہمیت ہے، ایک معاشرہ جو ہے، اب معاشرے نے مل جل کر رہنا ہے، اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ہدایات. پھر ایک معاشرہ جو ہے اس کی معاش بھی ایک مسئلہ ہے نا، وہ معاشی اصول. پھر جیسے میں نے بتایا کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ تو اس کو تو منظم رکھتی ہے ایک حکومت، ایک قوت، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہدایت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں تو حکمت کا ایک بڑا حصہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو باقی 28 سپارے ہیں یا 27.5 سپارے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، ان میں اور بہت کچھ ہے. میں نے چند چیزوں کا آپ کے سامنے جو وہ تذکرہ کیا اور اس کا احاطہ ہو بھی نہیں سکتا. اب یہ سمجھ لیں جی کہ قرآن حکیم جو ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ نے یہ قرآن پیش کرنا ہے، لوگوں کو دعوت اس کے ذریعے سے دینی ہے، تبلیغ اس کے ذریعے سے کرنی ہے، یہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ بلغ، ابلاغ، بلغ یبلغ تبلیغاً، تبلیغ کریں کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر جب وہ نازل کیا. اسی لیے دیکھیں مکہ کے جو لوگ تھے نا، ان کو تکلیف قرآن کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے میں رہے، مکے والوں کو کوئی تکلیف تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کا جو ماحول تھا نا، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. مکے والے شراب پیتے تھے، مکے والے بت پوجتے تھے، وہ زنا کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے. آپ تو ان میں سے کسی چیز میں ملوث نہیں تھے. مکے کے لوگ آپ پھر بھی آپ کی عزت کرتے تھے. آپ کتنے دن غار حرا میں چلا جاتے تھے، وہی تو بعد میں آئی ہے نا. مکے والوں نے کبھی کوئی ان چیزوں پر اعتراض کیا تھا؟ کبھی نہیں کیا تھا. مکے والے جو ہیں وہ تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور آپ کے ان کاموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے مکے والوں کو. لیکن مکے والوں کو اعتراض شروع ہوا جب آپ نے یہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی،
یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان کی دشمنی اللہ کی آیات کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ مکے والے جو تھے جی، انہوں نے جب یہ قرآن سنا، ٹھیک ہے، جو ایمان لے آئے، جو نہیں لائے انہوں نے مخالفت شروع کی، اور یہ مخالفت گریجولی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شدت آتی تھی، یہ دعوت قرآنی میں شدت آتی تھی، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس دعوت کے یا قرآن کے اس اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے، نفوذ کر رہے تھے، ایسے ایسے مکے کے لوگ جو تھے نا ان میں شدت آ رہی تھی، مخالفت میں شدت آ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ قرآن تو ایک پروگرام ہے، اگر یہ پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا کیا ہے۔ ہم تو وہ اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے احکامات ہیں جی، اور ہمیں کس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو احکامات سے آج بھی آپ کو کوئی نہیں روکتا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے آج بھی کوئی آپ جو ہے نا وہ 6 مہینے روزے رکھا کریں، 1 مہینہ نہ رکھیں، کہ آپ 100% زکوٰۃ دیا کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ ہر سال، وہ تو اب گورنمنٹ کے معاملات ہیں، نہیں جانے دیتی، ورنہ کسی کو کیا ہے، آپ ہر سال حج کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ حکومتیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ ایک دفعہ چلے جاتے تھے، وہیں رہتے تھے، 10 حج کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان سے کوئی مسئلہ نہیں، آج بھی نہیں ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ تم بھی حلال نہ کھاؤ، تمہارے لیے بھی حلال جائز نہیں ہے، تم بھی پورا تو لو، تم بھی ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے نا، پھر آگے سے ری ایکشن آئے گا، پھر جو ہے نا وہ پسند ناپسند کی بات آئے گی کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ پہلے والی پسند تھی کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہی رہتے، آپ غار حرا میں چڑھ کر بیٹھے رہتے، وہ ہمیں پسند تھی، لیکن اب یہ پسند نہیں ہے کہ اب آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ سورہ شورا مکہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو وہاں جب انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم ہوا، دیکھیں یہاں مجھے حکم ہوا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان عدل قائم کروں، ایک عادلانہ نظام قائم کروں۔ بہرحال دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ آپ کا پلاٹ ہو کسی جگہ، اور مجھے پتا ہو کہ یہ پلاٹ ان کا ہے، میں اس کا ایک نقشہ بنا لوں اور وہ نقشہ میں آپ کو دکھاؤں کہ جی یہ پلاٹ ہے اور یہ نقشہ ہے، میں اس کی تعمیر کرنے والا ہوں، آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں جس طرح بندہ کسی دوست کو دکھاتا ہے، تو آپ کو وہ نقشہ دیکھ کر بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا، غصہ آئے گا کہ پلاٹ تو میرا ہے، یہ نقشہ کس چیز کا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکے والے بھی سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ نقشہ کون سا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ قرآن کے اندر کون سا نقشہ ہے، یہ تو جو ہے وہ ہماری حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے نا یہ قرآن حکیم۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے جیسے یہ دعوت جو ہے نا وہ بڑھ رہی تھی نا، تو ایسے ایسے پریشر بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پورا زور لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اس قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس قرآن کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا نا کہ مسئلہ جو شروع ہوا وہ قرآن کے نزول سے ہی شروع ہوا نا۔ اچھا، سورہ یاسین میں ان کی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ایتی بے قرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ قرآن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایتی بے قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ. یعنی جس طرح وہ ہم سنتے ہیں نا کہ اسمبلی میں انہوں نے کہا جی اے بل نہیں سانو ہے تسی کو نواں بناؤ. ایتی بے قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ. اور یہ تو ہے نا اوپر کی بات کہ بھئی جس طرح جو ہے نا وہ پہلے آپ کی عزت تھی وہی عزت ہوگی. اس قرآن کو ایک طرف کرو، اس کی جگہ کوئی دوسرا لو جو ہمارے لیے قابل قبول ہو. دوسری بات کیا ہے؟ ایتی بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا پھر اگر بالکل آپ نے، یہ نیچے کی بات ہے کہ اگر بالکل جو ہے وہ آپ اس سے نہیں ہٹنا چاہتے تو پھر اس میں ترمیم کریں. او بدل ہو، یا اس میں ترمیم کریں. اب ذرا دیکھیں وہ قرآن کو ایک طرف کرنا کیا ہے. اس میں تو ترمیم سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ترمیم کی بات انہوں نے کہی تو اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ اے نبی ان سے کہیں وَمَا أُبَدِّلُ لِتِلْقَاءِ نَفْسِي، میں ترمیم نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، میں اس قرآن میں ترمیم نہیں کر سکتا. وَمَا أُبَدِّلُ لِتِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو خود تابع ہوں جو میری جانب وحی ہو رہا ہے. یعنی میں تو خود اس کے ماتحت ہوں، میں خود اس کی روشنی میں چلنے والا ہوں. میرے پاس کہاں اختیار ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کروں، اس میں کوئی ترمیم کروں. اچھا اب پھر انہوں نے یہ بھی سورہ حامیم سجدہ یہ بھی وہاں مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے. پھر انہوں نے یہ منصوبہ بندی بنائی کہ بھئی نہ یہ اس قرآن کو ایک طرف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس میں ترمیم کے لیے تیار ہیں. تو اب کیسے جو ہے وہ لوگوں کو قرآن کے اثرات سے بچائیں؟ تو وہ آتا ہے نا جہاں وہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہیں سننا. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، بچو گے قرآن کو نہ سننا. وہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ قرآن اگر ہے تو ظاہر ہے اس کے اگر اثرات پڑیں گے تو اب جس طرح میں وہاں جا کر تھوڑی اینٹیں ڈلوا دوں تو آپ کو غصہ پہلے تو میں نے آپ کو صرف نقشہ ہی دکھایا ہے نا کہ جی میں یہ بنا لوں تو آپ کہتے اچھا. پھر اگلے دن آپ کو پتہ لگے میں تو تھیٹاں بھی سٹی ہیں، کوئی مستری بھی پھر رہا ہے، پھر غصہ تو بڑھے گا. تو اسی طریقے سے ان کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کے اوپر. یہ ہے جی وہ ماحول جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رتی برابر ادھر ادھر نہیں ہونا، اس قرآن سے رتی برابر ادھر ادھر نہیں ہونا. دوسری طرف یہ دباؤ ہے جس میں پھر یہ آیات بھی جو ہے نا وہ ہیں اور ان میں وہ سارا نقشہ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، جو ہم نے وحی کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو قریب پہنچ گئے تھے، یعنی اپنی جو بھی انہوں نے کسی پر دباؤ ڈالنے کے لیے. یہ دباؤ کا لفظ کوئی معمولی نہیں ہوتا. جب بندہ معاشرے میں رہتا ہے نا تو دباؤ کی جو ہے نا وہ کیفیت ایک گھر کے سربراہ کو پتہ ہوتی ہے. بیوی کا دباؤ محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بے شک وہ علیحدہ بات ہے جی، مرد تکڑا ہوتا ہے پھر بھی بیوی کا ایک دباؤ ہوتا ہے. بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی دباؤ ہوتا ہے. بڑے سارے فن خان قسم کے سربراہ گھر والے جو ہے نا وہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں بڑا تحمل آ جاتا ہے، بڑے بڑے آرام سے بات کرنے لگ جاتے ہیں میری طرح. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا وہ یہ دباؤ ہے ایک گھر کی سطح پر. ججوں کے اوپر دباؤ، جج مانتے ہیں نا، ہیڈ ماسٹر صاحب رہے ہیں وہاں ان کو پتا ہوگا سرکاری ادارے کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات میں دباؤ آتا ہے. بہت بندے کو ماننا پڑتا ہے، جج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے.
آپ کو کیا پتا کہ جی عمران خان کے اوپر کتنا دباؤ ہے اور کسی کے اوپر جب وہ کتنا دباؤ ہے؟ یہ ہم تو نیچے بیٹھے ہم کہتے ہیں جی کس طرح دباؤ، اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے دباؤ ہے، کتنا مجبور ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ سارے دباؤ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے نہیں چلے گئے تھے شیب بنی طالب میں، اور برداشت کیے یہ سارے دباؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا دباؤ تھا جب ابو طالب نے بھی کہا کہ ہن تھوڑا جا نرمی کریں، اتنا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہا، فرمایا کہ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند اور ایک کے اوپر سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے نہیں رکوں گا، نہیں ٹلوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو، وہ تو قریب تھا، انہوں نے تو جو دباؤ بڑھایا تھا وہ تو قریب تھا کہ آپ کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس سے پھسلا دیں، ٹھیک ہے، اس سے ہٹا دیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ اور کہنے لگ جائیں، یعنی اس قرآن کو سنانے کی جگہ کچھ اور سنائیں۔ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، وہ میں نے بتایا کہ اچھی باتیں اس قرآن کو ایک طرف کر کے بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلے اچھی باتیں نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، قرآن کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، خبرگیری کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر بھی 30 سال آپ کی عمر تھی، قرآن تو 40 سال کی عمر میں نازل ہوا نا، اس نزول شروع ہوا، تو 30 سال عمر تھی نا جب وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے ایک معاہدہ جو وہ ہوا جسے حلف الفضول کہتے ہیں، وہ مدینے کے امن کا معاہدہ تھا نا، تو مدینے میں امن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اچھے کام ہیں، یہ پہلے بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس فرمایا کہ وہ تو قریب پہنچ گئے تھے۔ اچھا، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جسے ہمارے سر تھونپ دیں، جیسے کہتے ہیں نا، کہتے ساڑھے نہ لا دیو۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا، تو جب آپ کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، تو جو آپ کہیں گے لوگ تو مانیں گے کہ بس ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کو، میں سمجھا رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے نا؟ چلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں، ہم سمجھ لیں، ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، تو کار رسالت تو ہمارے ذمہ ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا، ہم جو کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی کچھ اسلام ہے، یہی دین ہے، ایسے ہی مسلمان ہوتا ہے، ایسا اسلام ہوتا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ایسی کوئی بات کہتے تو لوگ یہی کہتے کہ ہاں جی رسول کہہ رہا ہے تو یہی ہے جو کچھ ہے، یہی ہے اللہ کے منشا، اور یہی اللہ کا پیغام، جو کچھ بھی ہے وہ تو آپ نہیں بتانا نا۔ تو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن، یہ تو قریب پہنچ گئے تھے کہ آپ کو قرآن سے پھسلا کر جو ہے نا وہ کسی اور طرف جو ہے وہ لگا دیں، کہ آپ ہماری جانب کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ منسوب کر دیں کہ بھئی یہ ہے اللہ کی بات، قرآن ایک طرف چلا جائے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ ذرا غور سے سنیں، فرمایا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسا کر لیتے آپ نا، یعنی قرآن سے سائڈ پہ ہو جاتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو اپنا جگری یار بنا لیتے۔ خلیل، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا بہت گہرا دوست، پکا دوست، تو یہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگلی جو بات ہے نا وہ بھی اور توجہ والی ہے، فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثبات نہ دیا ہوتا، ہم نے آپ کو ثابت قدمی نہ دی ہوتی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ
لقد کتا ترکنو الیہم شیئن قلیلا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ دباؤ کا اثر محسوس کرتے، بے شک وہ قلیل ہی ہوتا نا، یعنی لقد کتا ترکنو الیہم شیئن قلیلا، کچھ نہ کچھ آپ جھکتے، لیکن ہم نے جھکنے نہیں دیا، جیسے دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ہم نے ولولا ان ثبتناک، ہم نے آپ کو ثبات دیا، ہم نے آپ کو پکڑے رکھا، ہم نے آپ کو قرآن سے ہلنے نہیں دیا، ورنہ حالات تو جیسے کہتا ہے کہ حالات کتنے سیگے، حالات تو اس حد تک جو ہے وہ ہو گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ اس سے ہٹتے۔ اور اگلی بات اچھا واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہٹنے نہیں دیا۔ اب اگلی بات ہے وہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہم ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے، کتنا کھڑے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ واضح کر دے گی، فرمایا اذ اللہ ذکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، اگر آپ وہ قلیل سارا بھی ہٹ جاتے نا، بہت زیادہ تو بہت زیادہ نا، وہ جو قلیل کہا وہ اگر قلیل بھی آپ ہٹتے، اذ اللہ ذکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، تو ہم سزا دیتے، یہ بندہ پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ کانپتا ہے، ہم دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ دگنی سزا دیتے اور وفات کے بعد بھی جو ہے وہ دگنی سزا دیتے، اور جب سزا دیتے ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو مددگار نہ پاتے، قلیل سارا ہٹنے کے نتیجے میں۔ اچھا جی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے، نہ یہ بات میں نے پہلے بتایا نا کہ قرآن اصل میں اللہ نے محفوظ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا پریکٹیکل کرا دیا، کیونکہ آگے ہم نے لے کر چلنا ہے نا۔ آج دنیا کے اندر بھی ہمیں سزا مل رہی ہے، آخرت میں تو جب جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا یہ سزا کس کی ہے، یہ قرآن سے ہٹنے کی ہے یا نہیں ہٹنے کی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ غور کریں، 57-58 مسلمان ملک ہیں، اور دنیا کے اندر ذلیل ترین اور کمزور ترین اور حقیر ترین جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تھوڑا بہت جو مجھے بھی پاکستان سے باہر رہ کر تجربہ ہوا ہے نا، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، واقعی مسلمان بہت جو ہے نا وہ نیچے والے لیول پر ہر اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، علمی لحاظ سے جب وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حالات نہیں ہے۔ اب یہ جو سزا ہے کہ امیر ترین ملک سعودی عرب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، باقی غریبوں کو لگا لیں، ہمارے جیسا پاکستان یا دوسرا تیسرا، کیا حیثیت ہے دنیا کے اندر، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں جی کہ وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں، یہاں ہم مبارکیں دیتے ہیں، یار انہوں نے قرضہ دے دیا، انہوں نے قرضہ دے دیا، وہ ہم پولیس کو تنخواہیں دیں گے، فوج کو تنخواہیں کرنا تھا، فوج کتوں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم ملک چلائیں گے، انہوں نے قرضہ ہمیں دے دیا، کیسے خوشیاں ہوتی ہیں، جیسے یہاں سے کوئی خزانہ نکل آیا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ قرضہ تو واپس کرنا ہو، قرضہ وہ چیز ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، مقروض ہونے سے پناہ مانگی ہے، تو یہ قرضہ لے کے خوش ہوتے ہیں نا، یہ ہیں آج کے مسلمان۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے کو تارک کہا اس نے، ترک کیسے کر دیا؟ کیا علامہ اقبال کے زمانے میں لوگ تراویحوں میں قرآن نہیں سارا سنتے تھے؟ اس وقت بھی سنتے تھے، اس وقت بھی اسی طرح مولوی بھی تھے، ہمارے جیسے بھی لگے ہوئے تھے، اسی طرح اس وقت بھی تھے۔ کوئی مسئلہ تو ہے نا، جس وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں، نچوڑ اس نے نکالا کہ تم خوار ہو تار کے قرآن ہو کر، کوئی ہے چیز۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پھر ہم دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور بعد میں بھی دیتے، صرف دنیا میں نہیں، بعد میں بھی جو ہے وہ دیتے۔ اچھا جی، وہ سزا میں نے وہ کمپیریزن کیا ہے کہ اس وقت ہم اس سزا کے اندر ہیں، مسلمان سزا میں، ورنہ
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کوئی آپ وجہ ہے وہ مومن کہاں ہیں جن کو اللہ عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم وہ منافق ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہماری عزت والی چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اس پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کو قرآن سے جو ہے وہ ہٹانے کی جو کوشش کی تو آپ اس سے کوئی قلیل بھی جو ہے وہ ادھر ہوتے۔ اگلی بات فرمائی کہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ کہاں سے نکال دیں؟ مکہ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نکلنے بھی نہیں دوں گا یا میں پکڑ رکھوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بھی تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بتایا کہ یہ اگلا کام یہ بھی ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر اس میں تیاری بھی کرا دی کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ چھوڑنا پڑ جائے۔ تو فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان سے ہو سکے تو یہ آپ کو اکھاڑ دیں گے اس زمین سے، یعنی جیسے کہتا ہے نا فلانے نو پٹ دیتا ہے اتھوں گیا حاصل پور چھڑ کے کدھر، تو وہ آپ کو جب وہ یہاں سے اکھاڑ دیں لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ کو یہاں سے بدر کر دیں۔ کہتے ہیں ملک بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا۔ یہ سورہ انفال کے اندر ہے۔ یہ ان کے منصوبے میں 3 چیزیں تھیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شہید کر دیں، یا ان کو جو ہے وہ قید کر دیں، یعنی ایسی قید بس کسی سے ملنے نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری یہ تھی کہ پھر ان کو جو ہے وہ نکال دیں۔ بہرحال وہ پھر ماحول بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ فرمایا کہ ان سے ہو سکے تو یہ آپ کو جو ہے وہ اس زمین سے کاٹ دیں گے تاکہ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ نکال بھی دیں، لیکن ساتھ فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو آپ کے بعد یہ بھی اس زمین میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ نہیں کہا ساتھ ہی نکلیں گے، کہا آپ کے بعد، آپ تو چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، اور آپ کے بعد جو ہے وہ یہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے۔ لا یلبسون خلافک الا قلیلا، تھوڑا ہی وقت۔ اب دیکھیں یہ ہے وہ بات کہ ہوا بعد میں ہے اور پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بدر ہوئی ہے 2 سال بعد، اور بدر میں جو بڑے بڑے مخالفین تھے وہ تو وہاں مر گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلا۔ سن 8 ہے کتنا ہے، مکہ فتح ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مخالفین ویسے ہی بڑے بڑے تو پہلے ہی ختم ہو گئے تھے، باقی کو مسلمان ہو گئے یا کوئی نکل گئے جدھر بھی جانا تھا۔ پھر تو وہ آیت بھی آ گئی نا کہ بھائی اب مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں اور وہ یہاں نہیں رہ سکیں گے، تو وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی طریقہ ہے، سنت ہے، طریقہ کہتے ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ رہا ہے جو ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، یعنی جب رسول کو نکالا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو بھی اس علاقے میں سے جو ہے وہ مٹایا گیا ہے، ختم کیا گیا، وہ بھی پھر اس علاقے میں نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ ہے ان رسولوں کے بارے میں بھی جو ہم نے آپ سے پہلے جو ہے وہ بھیجے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور اب بھی آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اب بھی ہمارا طریقہ یہی ہوگا۔ اب جی یہ 2 چیزیں، پہلے میں تو وہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ ہٹانا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ البتہ ہجرت ہوئی ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا
کہ آپ کو نکالیں گے تو پھر یہ نتیجہ بھی آئے گا۔ اب یہاں ایک پروگرام بیان ہو رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ توجہ کریں۔ عام طور پر ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، ایمان والے کو قرآن سے باندھنے کے لیے ایک کم سے کم پروگرام، زیادہ سے زیادہ چھوڑ دیا تم اپنے آپ کو اٹیچ کرو قرآن سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کو کہتے ہیں جو فرض ہوتا ہے اس کو فرض کر دیتا ہے نا، یعنی فرض تو اتنا ہی آپ نے کرنا ہے۔ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، آپ 50% دے لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا۔ تو یہ 2.5 کم سے کم نمازیں فرض ہے نا، 5 نمازیں، اور ان نمازوں میں کیا ہے، ہم گنتے ہیں رکعتیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ذہن پہ رکعتیں سوار ہوتی ہیں اور وہ گنتی ہم پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ ایک پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ مسلمان کو باندھنے کا ایک پروگرام دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وضو کر کے پوری تسلی کے ساتھ پیچھے سے ہٹ کر جب وہ نماز پڑھو، اللہ اکبر، اب پوری طور پر انی وجہت وجہ للذی، وہ سب ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب قرآن خود پڑھو یا آگے امام ہے اس سے جب وہ سنو، ٹھیک ہے، جو ذاتی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے اصل کے اندر، اور کیوں اس کے اندر جو ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن ہی ہے، باقی بھی قرآن ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا، وہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا، لیکن اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ ذہناً تیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اب قرآن سنیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دن میں 5 مرتبہ، اور گویا کہ اپنے اس نظریے کے ساتھ یا اس کی جو اس کے اندر جو بھی کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کے ساتھ جب وہ جڑے رہیں۔ چنانچہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کریں، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، یہ سورج ڈلتا ہے، ابھی ظہر ہوگی نا تو نماز شروع ہو جائے گی، ظہر کی پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے، پھر مغرب، غسق اللیل جب رات طریق ہو جاتی ہے تو عشاء کی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 4 نمازیں۔ تو فرمایا کہ اب رہ گئی فجر۔ فجر میں تو مخصوص طور پر فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور خاص طور پہ فجر کا قرآن، یعنی قرآن کا اہتمام تو یہاں بھی کر رہے ہیں نا، لیکن یہاں کے کئی سارے مسئلے ہیں، ہوتے ہیں جو ہے نا وہ دن میں، جس طرح آپ نے اکثر جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں بعض جگہ نا وہ فرسٹ ٹائم بھی سکول لگتے ہیں اور دوسرے ٹائم بھی لگتے ہیں، تو اکثر بچوں کی یا والدین کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ پہلے ٹائم پڑھے، کیونکہ وہ فریش ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو یا پیپر ہوتے ہیں، پہلے ٹائم آ گیا، دوسرے ٹائم والا جڑا نا ایڈا خوش نہیں ہوتا کہ دوسرے ٹائم پیپر آ رہا ہے، پہلے ٹائم فریش۔ تو ٹھیک ہے، نمازیں تو اتنا ٹائم اللہ نے دیا ہے روزی روٹی کے لیے، اور یہاں نمازیں 4 رکھ دی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی قرآن ہے، لیکن خصوصاً فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور اہتمام کریں فجر کے قرآن کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں فجر میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 4 رکوع پڑھ جاتے تھے ایک رکعت میں، وہ جو ہے نا وہ نماز تو ہم جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو نماز کیا ہوتی تھی، وہ نماز تو یہ ہوتی تھی کہ اگر اللہ اکبر کہہ بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر کوئی بندہ سویا بھی پڑا ہے نا تو سو کے اٹھ کے ٹوائلٹ فارغ ہو کے وضو کر کے پھر بھی پہلی رکعت میں پہنچ سکتا تھا۔ اب تو مولوی جو ہے نا وہ اگر ایک رکوع پڑھ دے تو پیچھے لوکی کھونگن لگ پیندے آ، پھر مولوی بھول گیا، انہوں پتہ نہیں
پیچھے بندے آ اتحیات 2 منٹ بعد لا ہے نا، باقاعدہ ہماری مسجد کے اندر امام صاحب جو ہے وہ دعائیں پڑھتے تھے، آخر میں جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، چلو مجھے نہیں آتی میں اسی کو بار بار رپیٹ کر لوں. تو وہ ایک صاحب جو ہے وہ کہنے لگے اے پتہ نہیں بیٹھا کی کرتا رہتا ہے، اسی ویلے ہو جانے چھڑتا ہی نہیں گا، سلام ہی نہیں پھیرتا. یعنی تو وہ مجبور ہوتا ہے، اس کو لوگوں کا بھی جو وہ کرنا پڑتا ہے. قرآن الفجر، اور فجر کے وقت نماز نہیں کہا، قرآن کا اہتمام کریں، فجر میں قرآن کا اہتمام کریں. تو اب وہ دیکھیں، اب ہمارے یہ جھگڑے تو ہیں نا کہ وہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے جو اس کا نچوڑ نکالا نا، وہ نچوڑ اصل میں ایسے ہی ہے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے تو اس وقت اہل حدیث شروع کر لیتے ہیں، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے اس وقت ہم شروع کر لیتے ہیں. یعنی پڑھتے وہ بھی ایک جیسی اتنی ہی ہے، وہ نیرے نیرے ہی پڑھ کے آ جاندے ہیں، پڑھ دیتے ٹائم نال ہی ہے، لیکن وہ نیرے پڑھ کے آ جاندے ہیں. اسی جدوں وہ سلام پھیرن تے آئے ہوں سکے تو اس ویلے اسی شروع کر لینے مکھو کہ پڑھنی جی اینی کہ تھوڑی جی پڑھنی ہے، جی اسی لمبی پڑھنی ہوتا آپ ہی اتوں ہی شروع کریں گے. تو فرمایا وا قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ قرآن فجر کا قرآن جو ہے یہ تو حاضری کا وقت ہے. یہ خود جو ہے نا وہ بندہ بھی حاضر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا بندہ ذہنی طور پر حاضر ہوتا ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے، باقی پھر اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو ہے نا یہ بندہ جو ہے وہ خود حاضر ہوتا ہے. ورنہ اثر کی پڑھ رہا ہوگا تو شاید وہ پیچھے دکان بھی ہے، کوئی کسی بچے کو سکول سے لانا، کسی کو ٹیوشن سے لانا، کوئی گئی وہ حاضر نہیں ہوتا. کئی بار وہ حاضری کا تو یہ ہے کہ ہمیں اکثر نہیں پتا ہوتا مولوی صاحب نے جو ہے وہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا. مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی رکعتیں بھی پڑھے نا تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ نہیں آدھی اگر آخری 10 صورتیں چھوٹیاں ہیں نا، چھوٹی صورتیں ہیں نا، وہ ہمیں اس لیے نہیں پتا چلتا کہ ہمارا دماغ وہاں نہیں ہوتا. سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ مولوی صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی پڑھی تھی صورت اور دوسری میں پڑھی تھی. بے شک وہ صورت ان کو آتی ہوگی لیکن یہ بھول جائے، یہ نہیں یاد رہتا کہ پڑھی کون سی تھی. تو بہرحال وہ حاضری کا وقت ہے. اور مزید وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہِ، اس سے آگے تہجد بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد وہ مسلح توڑ دینے والی تہجد، ٹھیک ہے نا. وہ رکعتوں والی بات تو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، وہاں تو قرآن کی بات تھی کہ کتنا قرآن، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے نا. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ ہیوی ڈیوٹی ہے، کام بہت بڑا. پھر کام کون سا ہے؟ یہ تو تربیت ہے. کام وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کام ہے جس کے لیے یہ تربیت ہے. تو فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہِ نَافِلَۃً لَکَ، اور رات میں تہجد کا بھی اہتمام کریں. یہ آپ کے لیے اضافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازمی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے یہ نفلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بھی فرض تھی. اب اگلے الفاظ ذرا دیکھیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا. اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، یعنی پہلے تو وہ چیزیں بیان کر دی نا، اس کو تو ذہن میں رکھیں. یعنی قرآن کے اوپر تو آپ جمے ہوئے ہیں. اب اگر یہ پروگرام بھی آپ کر گئے تو امید ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ محمود یعنی وہ جو عزت والا مقام آپ سمجھ لیں، تعریف والا مقام. تو یہ ایک تو جنت کے اندر مقام محمود ہے نا. وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ دعا کیا کریں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا. ایک حشر کے میدان میں بھی مقام محمود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے. لیکن یہ شفاعت کا لفظ میں نے کہہ دیا، وہ شفاعت بھی سمجھنی پڑے گی ورنہ تو پھر سارا ہی سیدھا ہو گیا ہے.
اور ایک مقام محمود ہے دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ملک کے سربراہ بنے، جب اس جدت جو ہے وہ بلندی پر پہنچی اس ملک کے، تو یہ عزت کا مقام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے حکمران کے طور پر رخصت ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران کے طور پر جب وہ رخصت ہوئے ہیں، تو یہ دنیا میں بھی آپ کو عزت کا مقام جو ہے وہ یعنی ملا، فرمایا کہ یہ ہے وہ پروگرام جو آپ کو عزت کے مقام تک پہنچائے گا۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ اتنی آیات ہم نے پڑھی تھی، تو یہ ہم نے مکمل کر لی۔ تو یہ سمجھ لیں جی یہ ہے ہماری قرآن کے ساتھ لا تعلقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں لوگوں یہ بات سمجھ لو، اللہ اگر تم میں سے کسی کو عزت دے گا تو وہ اس کتاب کی بدولت دے گا، اور جو اس کتاب سے ہٹے گا اسے رسوا کر دے گا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا پہلو ہے نا ہم سے ہم اس کتاب سے دور ہیں، ہم اس کتاب کے فہم سے دور ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں میں نے تقریباً جو ہے نا وہ ہر مسلک کے اچھے علماء ہیں جن سے میں نے اس کی اہمیت سنی ہے۔ دیکھیں بہت اچھا درس قرآن دیا کرتے تھے غلام مرتضیٰ ملک صاحب، میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، اگر تو نے قرآن کی ایک آیت جو ہے نا اس میں تدبر کیا، غور و فکر کیا، اس کو جو ہے وہ صحیح سمجھا، تو وہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ اب 100 رکعت نماز دیکھیں اس میں کتنی آیتیں آتی ہیں، سورہ فاتحہ تو آئے گی نا 7 آیتیں، ایک 100 رکعت میں 100 دفعہ تو آئے گی نا، تو 7 کوئی قرآن بھی آئے گا، کوئی اور مقام سے بھی پڑھیں گے۔ تو آیتوں کی بات نہیں ہے، فہم کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک اور عالم دین ہے ہمارے، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے یہ سوال کسی نے کیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ پورا قرآن پڑھنے کی بجائے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کوئی چاند رکوع یا کوئی تھوڑا میں اس کو فہم کے ساتھ پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا تو ایک قرآن نہیں، تو 50 قرآن نہ تو بہتر کہ تو انہوں فہم دے نال پڑھ رہے، انہوں سمجھ کے جڑا نہ پڑھ۔ یہ ہے اصل کے اندر جو آج جس سے ہم جو ہے وہ لا تعلق ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دل ہی بند ہو گئے جو کہ تدبر کرنے کے لیے جو ہے وہ اب ان کے پاس گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب قرآن حکیم جو ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اہل عقل اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر ہم اپنا تعلق قرآن حکیم سے نہیں بنائیں گے تو یہ عزت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ ان آیات میں یہ بات آپ نے سمجھ لی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہر جگہ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ راستہ جو آپ کو عزت کا مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا بتایا، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔